بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنے کا حکم۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت ہی قیمتی مسائل پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی تھی، اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں بلکہ اس ماہ کا نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صریح نفی کرتے ہیں۔ عملی نکاح چاہے کسی مہینے میں ہو، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اور مباح کام کا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعات سے ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور بھی مہینے میں شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ملتی، نہ کتاب و سنت میں، نہ اجماع امت سے، نہ قیاس وغیرہ سے۔ چنانچہ جب ایسا ہے تو اس ماہ کا نکاح اپنی اصل مباح ہونے کے اعتبار سے جائز ہی رہے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقہاء کرام کا اس بات پر کہ محرم یا اس کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے کم از کم اجماع سکوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین اور متقدمین یا متاخرین فقہاء کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ وغیرہ کو جائز قرار دیتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اس کو منع بھی کرتا ہے تو اس کا منع کرنا بغیر دلیل کے ہوگا اور کسی بھی درجہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اس ماہ میں نکاح سے منع کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ چنانچہ تتبع سے عقلاً اس کی بنیاد اس مہینے کا منحوس ہونا ہو سکتی ہے، یا غم والا مہینہ ہونا جس کی بنا پر سوگ کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور سوگ والے دنوں یا مہینوں میں شادی کو جائز سمجھا جاتا۔ ذیل میں ہر دو امر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کیا ماہ محرم نحست والا مہینہ ہے؟ مزاج شریعت سے معمولی سوچ بوجھ رکھنے والا شخص بھی اس مہینے کی نحست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ سے بہت پہلے سے ہی اس مہینے کا معزز و مکرم اور صاحب شرف ہونا مشہور و معروف چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ زمانے کی ابتدا سے اب تک ہر ذی شان کام کا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہونا زبان ضد عام ہے، بلکہ روایت کے مطابق تو وقوع قیامت کا عظیم الشان واقعہ بھی اس مہینے میں ہوگا۔ چنانچہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اس مہینہ کو نحست والا قرار دینا ممکن ہی نہیں، لہٰذا اس بنا پر تو اس مہینے میں نکاح سے رکنا عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ کیا ماہ محرم غم والا مہینہ ہے؟ اس مہینے میں شادی سے رکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے رکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بہدردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ تو یہ احکامات دنیا سے ناواقفیت کی علامت ہے، اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہے، یہ تو سعادت کی چیز ہے۔ یہاں سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تعلیمات نبی اعلیٰ صاحبہ الفتحیہ سے تو یہ سبق ملتا ہے، یہ شہادت کا اصول تو بے انتہا سعادت کی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے اصول کی طلب لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ آج میں بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنے موت کا منتظر ہو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق شہادت، شہادت تو ایسے عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤ، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤ، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤ۔ الغرض یہاں تو صرف یہ نکلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر غور کر لیا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا مہینہ یا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی۔ مثلا صفر 3 ہجری میں مقام رجی میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ صفر 4 ہجری میں بیر معونہ کے واقعے میں کئی اصحاب صفہ کو شہید کیا گیا۔ صفر 52 ہجری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول 18 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول 20 ہجری میں ام المؤمنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 21 ہجری میں مقام نہاون میں ایرانی کفار سے لڑائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے 40,000 مسلمانوں کی فوج بھیجی، جس میں تقریباً 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 1 لاکھ افراد واصل جہنم ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ربیع الثانی 21 ہجری میں مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 50 ہجری میں حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضرت سراقہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی سال اسی مہینے میں حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں ہی غزوہ موتا ہوا، جس میں کئی جلیل القدر اصحاب رسول رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جمادی الاخری 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاخری 13 ہجری میں صحابی رسول حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاخری 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاخری 50 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 15 ہجری میں
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 20 ہجری میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 45 ہجری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شعبان 50 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شعبان 93 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 2 ہجری میں بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 11 ہجری میں بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ رمضان 32 ہجری میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شوال 3 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شوال 38 ہجری میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ذوالقعدہ 62 ہجری میں مشہور تابعی حضرت مسلمہ بن مخلد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ ذوالقعدہ 106 ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عامر بن خطاب کا انتقال ہوا۔ ذوالحجہ 5 ہجری میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ذوالحجہ 6 ہجری میں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ذوالحجہ 12 ہجری میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس پوری تاریخ کا مقتضا تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے اور شادی وغیرہ ہر خوشی اور اظہار خوشی سے گریز کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی شعور اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کی دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی گمراہ کن رسومات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ شران سو کرنے کا حکم۔ شران سو کرنے کی اجازت صرف چند صورتوں میں ہے، اور وہ بھی صرف عورتوں کے لیے نہ کہ مردوں کے لیے۔ نمبر 1، ایسی عورت جس کو طلاق بین دی گئی ہو، اس کے لیے صرف زمانہ عدت میں۔ نمبر 2، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے لیے صرف زمانہ عدت میں۔ نمبر 3، کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر صرف 3 دن کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر عورت کے لیے سو کرنا جائز نہیں، اور سوک بناؤ سنگار نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس عرصہ میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہ کرے، زینت کی کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے، مثلا خوشبو لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا اور رنگ برنگ خوشنما کپڑے وغیرہ پہننا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت اپنانا، مثلا اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہننا یا بلند آواز سے آہ و بکا جائز نہیں۔ نیز مردوں کے لیے تو کسی صورت میں سوک کی اجازت نہیں۔ تو پھر محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی سوک اور ماتم کے نام پر پورے ملک و ملت کو عملی طور پر یغمال بنا لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ محرم الحرام میں شادی کرنے کا حکم۔ اوپر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق اس ماہ مبارک میں سو کرنا بالکلیہ بے اصل اور دین کے نام پر دین میں زیادتی ہے، جس کا ترک لازم ہے۔ لہٰذا جب سوک جائز نہیں ہے تو پھر شرعاً اس مہینے میں شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی نہیں بن سکتی بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک معتبر قول کے مطابق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ اس قول کے علاوہ دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ محرم الحرام کے دنوں میں